حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور جاہلیت کے اندر عربوں میں جو رائج برائیاں تھیں، ان برائیوں میں ایک برائی یہ بھی تھی کہ لوگ اپنی فصاحت اور بلاغت پر بڑا گھمنڈ کرتے اور اس فصاحت اور بلاغت کا اظہار وہ برے اشعار کہہ کے کرتے، یعنی برے اشعار اور بیہودہ شاعری کرتے، اور یہ عرب کا دستور تھا۔ اور اس سے وہ لوگ بخوبی آگاہ ہیں کہ جو درس نظامی پڑھتے ہیں اس میں بھی ایک کتاب ایسی ہے کہ جس میں صرف بچوں کو عربوں کی فصاحت اور بلاغت بیان کرنے کے لیے وہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، اور اس میں بھی بڑے اس قسم کے بیہودہ اشعار عربوں کے موجود ہیں کہ وہ عشق یا شاعری پہ مشتمل ہیں۔ لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ یہ عربوں کا عام دستور تھا، لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اس برائی سے بھی پاک اور صاف تھی۔ آپ نے اسلام تو اسلام رہا، دور جاہلیت کے اندر بھی کبھی اپنی زبان سے بیہودہ اشعار پڑھا ہی نہیں تھا۔ ایک ہے کہ خود اس کو تیار کرنا، یہ تو بڑی دور کی بات ہے، اپنی زبان سے کسی کا تیار کیا ہوا شعر بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زبان مبارک سے اس کا اظہار نہیں فرمایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر، گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر، نگر نگر گلی گلی علی 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 علی، نگر نگر گلی گلی علی علی۔ فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 11 اور صفحہ نمبر 326 میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت اشاعرہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اولیاء کرام کا ایک قول نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اولیاء کی ایک کثیر جماعت یہ بیان کرتے ہیں کہ پوری کائنات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسا پیر کوئی نہیں، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا مرید کوئی نہیں، کہ ہمارے آقا پیر اور مرشد ہونے میں بے مثل ہے، اور حضرت صدیق اکبر مرید ہونے میں بے مثل اور بے مثال ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لحاظ سے آپ کو خالق کائنات جل جلالہ نے یہ مقام اور مرتبہ دیا۔ دور جاہلیت کے اندر ایک عام لوگوں کے اندر یہ چیز جو رائج تھی وہ شراب کا پینا، اور اسے لوگ برائی اس لیے بھی نہیں سمجھتے تھے چونکہ ابھی شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی، اسلام کا دور شروع نہیں ہوا، بلکہ جس وقت اسلام آیا تو اسلام کے ابتدائی دور کے اندر بھی شراب حرام نہیں تھی، حلال تھی، اور شراب کو آہستہ آہستہ بتدریجاً اس کو جو ہے وہ حرام کیا گیا۔ یعنی پہلے حکم یہ آیا کہ جب نماز پڑھنی ہو تو نماز کا وقت ہو تو پھر شراب نہ پیو، بقیہ اوقات کے اندر اس کا پینا جائز رکھا گیا، اور پھر بالکلی طور پہ شراب کا پینا حرام کر دیا گیا۔ لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف کو بیان کرتے ہوئے آپ کی صاحبزادی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہے کہ میرے ابا جی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور جاہلیت کے اندر جب لوگوں میں عام یہ چیز رائج تھی، ہر محفل میں شراب پی جاتی تھی، ہر گھر میں پی جاتی تھی، لیکن میرے ابا جی نے کبھی
دور جاہلیت کے اندر بھی شراب کو کبھی ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا. یعنی دور جاہلیت میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شراب کو اپنے اوپر حرام کر لیا، اور اس کا سبب آپ سے جس وقت آپ اسلام لے آئے تو شراب حرام ہو گئی. تو بعد میں کسی نے پوچھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جب اس کا پینا حلال تھا، منع نہیں تھا، تو اس وقت بھی آپ نہیں پیتے تھے، تو اس کا سبب کیا ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جواب دیا کہ میں اپنی عزت اور غیرت کی حفاظت کی وجہ سے شراب نہیں پیتا تھا. چونکہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے شراب پی اور نشے میں وہ بندہ گندگی میں ہاتھ ڈالتا اور پھر اپنے منہ کے قریب کرتا. جب اسے بدبو آتی تو پھر وہ ہاتھ کو دور کر لیتا. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے یعنی یہ سوچا کہ یہ بندہ یہ کام اس لیے کر رہا ہے، اس نے شراب پی ہے اور اس کو نشہ ہے، یعنی دماغ کے اوپر یہ چیز غالب آ گئی اور اسے پتہ ہی نہیں کہ میں ہاتھ کہاں ڈال رہا ہوں. اگر یہ نشے میں نہ ہوتا تو یہ کبھی گندگی کے پاس بیٹھتا بھی نہ، ہاتھ ڈالنا تو دور کی بات. تو یہ چیز ایسی ہے کہ جو بندے کی عزت اور اس کی غیرت کو ضائع کرتی ہے. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نفرت تو مجھے پہلے ہی تھی، لیکن جب میں نے اس بندے کے اس عمل کو دیکھا تو مزید مجھے شراب سے نفرت ہو گئی، اور دور جاہلیت سے ہی میں نے اس کو اپنے اوپر حرام کر لیا، چونکہ یہ بندے کی عزت اور غیرت کو ضائع کرتی ہے. جس وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت صدیق اکبر کی یہ بات بتائی گئی کہ آپ فرماتے ہیں کہ شراب بندے کی عزت کو اور غیرت کو ضائع کرتی ہے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سادہ کا ابو بکر جو کہتے ہیں یہ سچ ہے، یہ حق ہے. یعنی اس بات کی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تصدیق